السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ گجرات سے شیئر کی ہے عدیل بٹ نے۔ عدیل کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنی امی کے گھر کی ایک ایسی کہانی جو کہ آپ لوگ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ عدیل کہتے ہیں، میری امی کا گھر جہلم میں تھا، لیکن ہم لوگ گجرات میں شفٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد امی بھی ہم سب اکٹھے گجرات میں یعنی شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد میرے امی ہمیں بہت سے دلچسپ خوفناک واقعہ سنایا کرتی تھی۔ اسی ایک خوفناک واقعہ میں سے آج ایک خوفناک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ عدیل کہتے ہیں، میرے نانا ابو بہت بہادر انسان ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے نانا ابو 5 ٹائم نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں بہت زیادہ جانور تھے، یعنی اب وہ ڈاگ تھے یا کیٹس تھیں وہ انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ لیکن عدیل کہتے ہیں کہ ایک دن نانا ابو نماز پڑھنے کے بعد ان جانوروں کو دیکھ کر ان کے پاس گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آج میں ان جانوروں کو دیکھتا ہوں کہ آیا یہ جانور ہیں یا جنات ہیں۔ نانا ابو جیسے ہی ان جانوروں کے پاس گئے ادھر، تو ایک بہت ضعیف بوڑھی اماں جو کہ نانا ابو کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ادھر سے چلے جاؤ، اگر جان پیاری ہے تو، نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ نانا ابو نے یہ سنا اور وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن نانا ابو نے یہ بتایا، جب اس نے مجھے کہا کہ ادھر سے چلے جاؤ مار دیے جاؤ گے، تو وہ بوڑھی عورت اور وہ سارے جانور وہاں سے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ نانا ابو یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ جنات ہیں، یعنی جانوروں کے روپ میں وہ جنات اس پورے علاقے میں رہتے تھے۔ نانا ابو بالکل بھی اس چیز سے ڈرے نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد نانا ابو جلدی سے گھر آ گئے۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ میری امی کو سنایا، اور یہ واقعہ میری امی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، جو کہ میں آپ کے چینل پہ شیئر کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ عدیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ عدیل کہتے ہیں کہ وہ جو اس علاقے میں آج تک وہ جانور ادھر ہیں، ادھر بہت زیادہ آبادی بھی ہے، لیکن اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانور نہیں ہیں، وہ جنات ہیں، جو کہ میرے نانا ابو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تو عدیل کہتے ہیں کہ میں اور میری سسٹر بہت شوق سے آپ کے چینل کی سٹوریز کو سنتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ دونوں کا میرے چینل کی سٹوریز پسند کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ سلیم اللہ نے شیئر کی ہے۔ سلیم اللہ کہتے ہیں کہ میں وہاڑی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 2005 کا ہے۔ میرے کزن کی شادی تھی، اور ہم لوگ وہاڑی کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں جس کا نیم میں مینشن نہیں کروں گا۔ وہ گاؤں کے جو لوگ ہیں جیسے ہوتے ہیں جلدی سو جانا، اگر کوئی فنکشن ہو بھی تو فنکشن بہت جلدی سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کزن کی شادی تھی، ان کی شادی پر ہم سب لوگ گھر والے اکٹھے ہو کر گئے، میرے امی ابو، ہم بہن بھائی۔ وہ میرے چاچو کے بیٹے تھے جن کی شادی تھی۔ سلیم کہتے ہیں ہم لوگ ادھر چلے گئے۔ ہم لوگوں کے جانے سے پہلے گاؤں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ سارے بستر وغیرہ بچھا دیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ مہندی سے ایک دن پہلے ان کے ہاں گئے، کیونکہ ایک دن پہلے ڈھولکی کا فنکشن تھا۔ میں آج تک اس واقعے کو بھول نہیں سکتا۔ ہم سب کزن اکٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی ان کے جو حویلی تھی اس کے رومز ڈھیر سارے تھے، اور انہوں نے ادھر جینٹس کے سونے کا انتظام الگ کیا ہوا تھا اور لیڈیز کا الگ کیا ہوا تھا۔ ہم سب لڑکے ایک روم میں تو نہیں سو سکتے تھے کیونکہ ڈھیر سارے کزن تھے۔ ایک روم میں
5 سے 6 چارپائیاں بچھا دی گئی تھیں۔ وہ سردیوں کی شدید ٹھنڈی رات تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، اور ہم لوگ ادھر جیسے ہی پہنچے تھوڑا سا ڈھولکی کا فنکشن اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ سردی شدید ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے ہی کمرے کے اندر کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، لیڈیز نے اپنے کمرے کے اندر کوئلے جلا کر رکھے ہوئے تھے۔ شدید دھند تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، کیونکہ گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی جاگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر سونے کے لیے تیار ہوئے تو ہم سارے کزن آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ہم لوگوں کے روم کو کسی نے نوک کیا۔ ہم لوگوں نے باہر سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری کزن جس کی شادی تھی وہ یہ کہنے لگا ہو سکتا ہے ہمیں لیڈیز میں سے کوئی تنگ کر رہا ہو، کوئی کزن تنگ کر رہی ہو، اور ہم نے اس کو اگنور کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ پھر باتیں کرنے لگے تو اچانک سے دوبارہ کسی نے دروازے کو نوک کیا۔ ٹائم رات کا 1 بج چکا تھا، ہم سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کزن جب کافی عرصے کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں تو خوب باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے تو دوبارہ سے جب دستک ہوئی تو اس دفعہ میں اٹھ کر گیا باہر، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 3 عورتیں جن کی ہائٹ نارمل عورتوں سے بڑی تھی، وہ عورتیں بالکل صحن کے درمیان سر جوڑے کھڑی ہوئی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ہمارے ریلیٹیوز میں میری کزنز، میری بہنیں، ان میں کسی کی ہائٹ بھی اتنی لمبی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہائٹ 6 فیٹ سے زیادہ تھی، جو کہ نارمل عورتوں کی نہیں ہوتی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ وہ سر جوڑے آپس میں کسی اور زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے باقی کزنوں کو کہا کہ دیکھو یہ 3 عورتیں کون ہیں؟ وہ کالے سیاہ لباس میں تھی، چاند چمک رہا تھا، اور چاند کے بالکل نیچے کھڑی ہوئی سر جوڑے وہ تینوں عورتیں نہ جانے کیا کر رہی تھیں۔ میرے کزن جس کی شادی تھی وہ کافی بہادر تھا، اس نے ان کے قریب جا کر پوچھنے کی کوشش کی تو پیچھے سے میرے کزن نے روکا کہ باہر مت جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، دروازہ بند کر لو۔ میرے کزن نے دروازہ جلدی سے بند کر دیا، اور اسی روم کے اندر سے دوسرا روم جو لیڈیز کی طرف جاتا تھا، ہم لوگ سب اکٹھے ہو کر ادھر گئے، اور ہم نے کہا کہ باہر کون ہے؟ تو وہ سب لوگ بھی ڈر گئے، کیونکہ باہر جو صحن تھا اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی 3 عورتیں سر ملائے کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ ہم نے ونڈو میں دیکھا وہ عورتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں اور اپنی جگہ کھڑی سارا صورتحال دیکھ رہی تھیں۔ ہم نے ان سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو میرے کزن کے ابو نے کہا کہ بالکل ان سے مخاطب مت ہو، یہ جان سے مار دیں گی، یہ چڑیلے ہیں جو کہ اس علاقے میں رہتی ہیں۔ بڑے بوڑھوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو یہ ضرور آتی ہیں، مہندی کی رات یہ 1 دفعہ آتی ہیں، اگر دلہا باہر نکل کر ان سے ہم کلام ہو جائے تو یہ دلہے کی گردن توڑ دیتی ہیں، اگر اس کو کوئی نقصان نہ دیں تو اس کی شادی شدہ زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا ہے بیٹا کہ تم نے اس سے بات نہیں کی۔ وہ تینوں عورتیں ساری رات صبح فجر سے پہلے کسی زبان میں باتیں کرتی رہیں، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ دولہا ان تک جائے۔ سلیم کہتے ہیں میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ میرا کزن ایک عجیب و غریب کشش کے چکر میں آ چکا تھا، یعنی وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ باہر جانا چاہتا ہو۔ وہ میں یہی کہتا تھا کہ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں آخر وہ کون ہے، یعنی وہ عورتیں اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں اسے نقصان دینے کے لیے۔ میرے چاچو نے کہا کہ بہت پہلے کی بات ہے، اسی طرح ایک لڑکے کی شادی تھی جب میرے چاچو جوان ہوتے تھے، تو اس رات بھی یہ عورتیں اسی طرح آئی تھیں، اور وہ لڑکا ان کے قریب گیا تو انہوں نے اس کی گردن توڑ دی۔ آج بھی گاؤں کے لوگ بخوبی اس چیز سے باخبر ہیں۔ وہاڑی کے اس چھوٹے سے قصبے میں آج بھی چڑیلیں آتی ہیں شادی والے گھر میں، یعنی دولہے کو مارنے کے لیے۔ سلیم کہتے ہیں کہ بہت سے لسنرز اس چیز کو جھوٹ سمجھیں گے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ کر کافی حیران ہوا، میں نے آج تک اس کے متعلق نہیں سنا تھا۔ چاچو نے ہمیں یہ بتایا کہ میں اس لیے تم لوگوں کو اس سے متعلق نہیں بتاتا تھا کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے، میں تم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔
یہ ایک سٹوری تھی سلیم اللہ کی، جنہوں نے وہاڑی کے ایک چھوٹے سے قصبے سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلیم اللہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، میرا کچھ گلا خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے میری آواز آج بالکل ٹھیک نہیں آ رہی، اور اگر آپ کو ٹھیک سے سٹوری میں کوئی پرابلم ہو تو سوری، کیونکہ میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے تیسرے ایک چھوٹے سے قصے کی طرف۔ یہ واقعہ میری ایک ریگولر سٹوری لسنر ہے، ان کا نیم ہے رومیسا۔ رومیسا کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ فیصل آباد کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں سرگودا کسی کام کے سلسلے میں اپنے ریلیٹیوز کے پاس آئی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں میرا کوئی کام تھا۔ میں اور میرے بھائی رات کو ہی فیصل آباد سے نکل پڑے کیونکہ صبح میرا کوئی ضروری کام تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی فیصل آباد روڈ کے درمیان میں آئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہائٹ کے بچے، جن کی ایج زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال ہوگی، وہ کچھ 10-15 بچے تھے۔ رات 1 سے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم جیسے ہی فیصل آباد روڈ کے بالکل سینٹر میں آئے سرگودا جانے کے لیے، تو وہ عورت اس روڈ کو کراس کر رہی تھی۔ میرے بھائی نے کافی ہارن بجائے لیکن وہ عورت رک نہیں رہی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ تم گاڑی کو روکو۔ ہم نے دیکھا کہ وہ گھنے جنگلوں کے اندر سے نکلی اور وہ 10 سے 15 بچے جو ایک لائن میں اس کے پیچھے جا رہے تھے، اور وہ چلتے چلتے روڈ کے دوسرے کارنر پر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر وہ چیزیں کدھر گئیں ہم نہیں جانتے۔ وہ بالکل خاموش تسلسل سے جا رہے تھے۔ وہ ایک جنگل کے راستے سے نکل کے دوسرے جنگل کے راستے کی طرف جا رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیا چیز تھی آدھی رات کے ٹائم، جس کو دیکھ کر ہم دونوں بہن بھائی بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں آپ کے سبھی سننے والوں کو ایک ضرور میسج دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی لائف میں بہت سے رات کے ٹائم ٹریول کیا ہے، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب بھی آدھی رات کے ٹائم کچھ نہ کچھ سفر کیا ہے تو ضرور غیر مرئی مخلوق اپنا اثر دکھاتی ہے، اپنے آپ کو سامنے کرتی ہے سنسان راستوں پہ۔ میں سندھ کراچی والی سائڈ پر بھی اپنے ابو کے ساتھ ہم سب بہن بھائی اکٹھے جا چکے ہیں۔ وہاں کے راستوں میں بھی بہت سے خوفناک ایسی چیزیں میرے ابو نے دیکھی تھیں جو کہ بکری کی صورت میں تھیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سننے والوں کے ساتھ یہ سٹوری ضرور شیئر کی ہے، اور ان کو یہ میسج دوں گی کہ کوئی بھی رات کے ٹائم زیادہ لیٹ نائٹ سفر مت کریں، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کیونکہ میرے ابو بہت عبادت گزار ہیں، قرآن پاک ساتھ رکھتے ہیں۔ جب تک ہم لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہ جائیں تو ابو یعنی پڑھتے رہتے ہیں، ورد اللہ پاک کے نام کا کرتے رہتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جب میرے ابو ساتھ نہیں ہوتے تو ہم دونوں بہن بھائی بہت زیادہ ڈرتے ہیں اکیلے سفر کرنے میں۔ تو آپ سب لوگ بھی پلیز، اگر آپ ایسے رات کا سفر کر بھی رہے ہیں تو درود شریف کا ورد رکھیں، قرآن پاک ضرور تلاوت لگا لیں گاڑی میں، تو آسانی ہو جاتی ہے سفر کرنے میں، اور ایسی غائبی مخلوق تنگ نہیں کرتی۔ تو بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے اور ایک اچھا میسج دینے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جب آپ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی سٹوری شیئر کریں تو مینشن ضرور کیا کریں میسج کرنے کے ساتھ کہ آپ مجھے سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ان نون اسٹرینجرز کا رپلائی نہیں کرتی۔ تو لسنر، آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی دعائیں آپ کو فرش سے عرش تک لے جائیں گی۔ یہ ایک بالکل اتھینٹک بات ہے۔ اور جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے پیرنٹس میں سے کوئی بھی ایک جو جا چکا ہے، ان کی قبر پہ ضرور جایا کریں۔ ان کی قبر کی بھی اگر آپ جا کر حاضری دیں گے، پڑھیں گے ان کے لیے، خاص کر اولاد، تو وہ آپ کے لیے ضرور اللہ کے پاس دعا کریں گے اور اللہ آپ کو اور بخت لگائے گا۔ یہ میرا میسج تھا آپ کے لیے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔